بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ اس امر کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو گویا آپ نے اپنی رسالت ہی کو انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو انسانوں کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کیسا عظیم پیغام تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی پیغام کے لیے اہتمام نہیں ہوا، وہ اہتمام اس پیغام کے سلسلے میں ہوا ہے۔ کبھی بھی نماز کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا کہ افضل عمل ہے نماز، لیکن اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا۔ کبھی بھی روزے کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، کسی بھی حلال کے لیے، کسی بھی حرام کے لیے اتنی شدت اور اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا۔ دین کے تمام احکام کے سلسلے میں وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو اہتمام اس ایک پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں کیا گیا، اور وہ کون سا پیغام تھا؟ ولایت کے اعلان کا پیغام۔ الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس پیغام کو پہنچانا کیوں؟ اس لیے کہ یہی پیغام ہے کہ جس کے سائے میں تمام اسلام اور تمام احکام اسلام اور تمام اوامر و نواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ سب اسی کے سائے میں ہے۔ قبول بھی اسی کے سائے میں ہوتے ہیں یہ احکام، اور زندہ بھی اسی کے سائے میں ہوتے ہیں یہ احکام۔ یعنی دین پورے طور سے اسی کے سائے میں زندہ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے میں زندگی پاتا ہے، اور اسی کے سائے میں بقا اسے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کے سائے میں ان احکام اسلامی کو قبولیت کا شرف ملتا ہے۔ اگر ولایت کے بغیر نماز پڑھی جائے، ولایت کے بغیر روزے رکھے جائیں، ولایت کے بغیر اگر حج کیا جائے، ولایت کے بغیر دنیا کے پہاڑوں کے برابر سونے زکوٰۃ میں دیے جائیں، لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ حتیٰ روایت میں یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی جو 1000 سال کی عمر پائے، 1000 حج کرے، 1000 روزے رکھے، 1000 حج کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، لیکن اگر ولایت حاصل نہیں ہے امیر المومنین کے ایسے شخص کو، اور ولایت کا حامی نہیں ہے وہ، تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے سارے اعمال نابود کر دیے جائیں گے۔ یہ اتنا اہم گویا پیغام تھا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اور اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا رسالت ہی انجام نہیں دی۔ رسالت یعنی اسلام، اسلام یعنی رسالت، یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن بغیر ولایت کے نہ اسلام ہے اور نہ رسالت ہے۔ یہ قابل توجہ عمل ہے کہ جس کو ہم اگر معرفت جس کی حاصل نہ کر پائیں تو ہم مسلمان کہنے کو تو مسلمان رہیں گے، لیکن حقیقتاً مسلمان نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہی زمینی ولایت آسمانی رسالت کو بھی زندگی عطا کرتی ہے، اور آسمانی الوہیت کو بھی حیات بخشتی ہے۔ یہی امامت اور ولایت توحید کی بھی پرچمدار ہے اور رسالت کی بھی پرچمدار ہے۔ یہی ولایت اہل بیت علیہ السلام اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام توحید کو بھی بقا دیتی ہے اور رسالت کو بھی بقا دیتی ہے۔ یہی
خطبہ غدیر میں اس بات کی طرف پورے زور و شور سے تاکید کی گئی ہے کہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پالنے والے، علی سے جو محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کر، اور علی سے جو نفرت کرتا ہے اس سے تو نفرت، اس کا دشمن تو ہو جا. وانصر من نصرہ، جو علی کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت کر. واخذل من خذلہ، اور جو علی کو حقیر کرے تو بھی اس کی تحقیر کر اور اسے ذلیل و رسوا کر دے. یہ چیز جو ہے غور کرنے کے لیے ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کی تفسیر کے دوران یہ بات کہی کہ اس کے پہلے جو آیتیں تھیں وہ گوشت کے حرام و حلال ہونے کے سلسلے میں تھیں، لہذا اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ تکمیل دین کے لیے ہے. جو تکمیل دین کے لیے ہے وہ ہی گوشت سے متعلق ہے. یعنی گویا مسلمانوں کو گوشت کھانا اتنا پسند آیا کہ اسی کو تکمیل دین کا مقدمہ بنا دیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا. عجیب و غریب چیز ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی گوشت کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اب یہ جو سورہ مائدہ میں گوشت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ گوشت کے احکام کے ساتھ اچھا نماز کے سلسلے میں کیوں نہیں کہا گیا، روزے کے سلسلے میں کیوں نہیں کہا گیا. مسلمان اتنے کم عقل ہیں کہ انہوں نے گوشت کے حرام و حلال ہونے کو دین کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے دیا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ خصوصی نازل ہوا ہے واللہ، اور تو آپ نے امر رسالت کو انجام نہیں دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.